اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سورۃ الزلزال کا درس ہوگا۔ تو سورۃ الزلزال مدنی سورت ہے، یعنی کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پورے بھونچال کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لہا، اور انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی۔ بأن ربک اوحی لہا، کیونکہ زمین کو اس کے رب کی طرف سے یہی حکم ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، جس دن لوگ لوٹیں گے مختلف ٹولیوں میں تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس شخص نے رائی کی دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی تو اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس شخص نے بھی رائی کے دانے کی برابر کوئی برائی کی ہوگی تو اس کو دیکھ لے گا۔ سورۃ الزلزال مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اس لیے یہ مدنی صورت ہے۔ اور اس صورت کا نام سورۃ الزلزلہ بھی ہے، اور آیت کے شروع سے ہی واضح ہے کہ اس میں قیامت کے زلزلے کی بات چل رہی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ زمین کے اندر زلزلہ آ جائے گا۔ حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ قیامت میں دو زلزلے آئیں گے، ایک تو سب کو ہلاک کرنے کے لیے، موت دینے کے لیے، اور دوسرا زلزلہ سب کو جگانے کے لیے اور میدان حشر کی طرف جانے کے لیے۔ اس صورت میں جس زلزلے کا ذکر ہے وہ جگانے والے زلزلے کا ذکر ہے، جو دوسرے نمبر پہ آئے گا، جو بعد میں آئے گا۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ کیونکہ اس کے بعد انسان جائے گا، اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اس زلزلے کا ذکر ہے جو کہ دوسرا زلزلہ ہے۔ تو فرمایا یہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین اپنے بھونچال کے ساتھ ہلا دی جائے گی، زبردست قسم کا زلزلہ۔ زلزالہا سے یہ شدت بتانا مقصود ہے کہ زلزلہ بڑا شدید ہوگا۔ اور اسی زلزلے کا ایک دوسری جگہ ذکر آیا، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک زلزلہ ہوگا۔ آگے فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارا بوجھ باہر نکال دے گی۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی زمین کے اندر جتنی بھی معدنیات ہیں، جتنے بھی وسائل ہیں، اور جتنے بھی مردے ہیں، وہ جو جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے اس کے اندر مدفون ہیں، وہ سارے نکال کے باہر پھینک دے گی۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس وقت سونا چاندی جو کچھ بھی زمین کے اندر معدنیات ہیں وہ سب باہر نکال دے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے۔ سورہ قاریہ میں آتا ہے نا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، یعنی زلزلہ اتنا شدید ہوگا کہ لوگ، پہاڑ جو ہے وہ اس کی شدت کی وجہ سے اڑ رہے ہوں گے، ٹکڑے ٹکڑے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں زلزلہ آیا تھا، بالا کوٹ مرکز تھا اس زلزلے کا، کچھ شدت تھی زلزلے میں، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے۔ اس شدت سے زلزلہ آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کتنی تباہی ہوئی تھی، بلکہ سننے میں آیا کہ پاکستان 50 سال پیچھے پاکستان چلا گیا۔ لیکن قیامت کا زلزلہ اس سے بھی زیادہ شدید ہوگا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی۔ اور اس وقت حدیث میں آتا ہے کہ انسان دیکھے گا سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوں گے، ہیرے جواہرات کے ڈھیر ہوں گے، لیکن اس وقت وہ ڈھیر کسی فائدے کے نہیں ہوں گے۔ تو انسان جس نے کوئی رشتہ داری توڑی مال کی وجہ سے، یا کسی کا حق مارا، یا کسی کو قتل کیا، جھوٹ بولا، رشوت لی مال کی وجہ سے، تو وہ اس وقت انسان کہے گا کہ یہ میں نے اس سونے کے لیے یہ سارے کام کیے تھے، میں نے اس مال کو حاصل کرنا، یہ تو آج پڑا ہوا ہے، آج میرے کسی کام کا نہیں۔ تو فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کہ یہ زمین کو کیا ہوا، یہ کیسے ہل رہی ہے، اتنی شدت سے کبھی ہلتے ہوئے دیکھی نہیں ہوگی، اس لیے انسان حیران ہو کر کہے گا کہ یہ آج اس کو کیا ہوا۔ یومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی، یعنی زمین کو زبان دی جائے گی
اور وہ اپنی خبریں بیان کرے گی کہ جس وقت جس زمین کے اوپر جس شخص نے گناہ کیا ہوگا اس کا زمین کا وہ حصہ بول پڑے گا کہ اس نے میرے اوپر کھڑے ہو کے یہ گناہ کیا تھا، میں اس کی گواہی دے رہی ہوں۔ زمین کو بھی اللہ زبان دے دیں گے، ہاتھ پاؤں کو اللہ زبان دے دیں گے۔ سورہ یاسین کی آیت الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج ہم منہ پر مہر لگا دیں گے، منہ بند کر دیں گے، اور وتکلمنا ایدیہم، آج ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، پاؤں گواہی دیں گے کہ میرے ذریعے سے چل کے گیا تھا اور اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ زمین گواہی دے گی کہ میرے اوپر اس نے یہ گناہ کیا، اور اس وقت انسان پریشان ہوگا کہ یہ کیسے بول رہی ہے، اور زمین کہے گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، مجھے آج اس رب نے بولنے کی طاقت دی ہے، اس اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ ہاتھ کو بھی بلوا رہا ہے، پاؤں کو بھی بلوا رہا ہے، یہ گواہی دے رہے ہیں، ہر چیز آج بول رہی ہے، دن گواہی دے رہا ہے، رات گواہی دے رہی ہے، اس نے رات کے وقت ہی گناہ کیا تھا، رات گواہی دے گی، تو ہر چیز گواہی دے گی، ہر چیز کو اللہ زبان دیں گے۔ فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، کہ جس دن زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی۔ صحابہ کرام بھی حیران ہوئے کہ زمین کیسے بولے گی، اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ زمین کیسے بولے گی، تو اگلی آیت نازل ہوئی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ زمین کو اس کے رب کی طرف سے یہی حکم ہوگا۔ اسی طرح جب ہم زمین کے اوپر کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس نیکی کی بھی زمین گواہی دے گی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بزرگ سفر کرتے ہیں، جنگل میں سے گزر ہوا، کہیں سے گزر ہوا تو نماز پڑھتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے کہ تاکہ زمین کا یہ حصہ بھی ہمارے لیے گواہی دے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا نماز پڑھتے ہیں، فرض پڑھی، تھوڑا سا ذرا کھسک کے پھر اس کے بعد سنتیں ادا کر لی، پھر دوبارہ سنت ادا کرنے کے بعد نفل پڑھنی ہے، تھوڑا سا آگے چلے گئے۔ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، تو یہ جو آگے پیچھے جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہماری نیکیوں پر گواہیاں جمع ہو جائیں زمین کی طرف سے۔ نیکی پر گواہ زیادہ ہونے چاہیے، گناہ پر جو ہے وہ گواہ کم ہونے چاہیے۔ اسی لیے فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ اس کے رب کی طرف سے یہی حکم ہوگا۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا، اس دن لوگ لوٹیں گے مختلف ٹولیوں میں، اشتاتاً مختلف ٹولیوں میں، کہاں پر؟ کیوں لوٹیں گے؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اعمال قیامت والے دن مجسم ہو کے سامنے آئیں گے، لوگ دیکھیں گے کہ یہ ہم نے، یہ ہماری یالی نیکی ہے، یہ ہماری یالی نیکی ہے۔ گناہ بھی دکھے گا کہ یہ میں نے فلاں دن یہ گناہ کیا تھا فلاں وقت میں، تو وہ نظر آ رہا ہوگا، مجسم ہو کر اعمال سامنے آئیں گے۔ اور قیامت کے دن پہلے بھی بتایا جا چکا کہ قیامت کے دن اعمال کو، نیکیوں کو، گناہوں کو، نیکیوں کو گنا نہیں جائے گا بلکہ تولا جائے گا۔ جس نیکی کے اندر سنت سے زیادہ مطابقت ہوگی، سنت کے ساتھ زیادہ موافقت ہوگی، اور جس کے اندر اخلاص زیادہ ہوگا تو اس کا وزن بھی بڑھ جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، تاکہ یہ اپنے اعمال نامے دیکھ لیں، اپنا جا کے دیکھ لیں، نیکیاں اور گناہ دیکھ لیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس شخص نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی، یہ مثال دینے کے لیے سمجھایا، یعنی اگر چھوٹا سا کوئی، چھوٹی سی بھی کوئی نیکی ہوگی تو وہ بھی وہ اس کو دیکھ لے گا، اپنے ترازو کے اندر رکھی ہوئی اس کو دیکھ لے گا کہ ہاں بھئی یہ بھی میں نے نیکی کی تھی، یا یہ بھی میں نے گناہ کیا تھا، وہ اس کو دیکھ لے گا، ہر چیز ایک مجسم صورت میں ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس شخص نے بھی ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ قیامت والے دن مجسم ہوگی، اس کو دیکھ لے گا۔ ادنا سے ادنا نیکی، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ راستے میں سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ سب سے کمزور نیکی ہے، یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا۔ تو اتنی بھی اگر کسی نے نیکی کی تو وہ اس کو دکھا دی جائے گی۔ کسی نے دیکھا کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے تو اٹھا کے سائڈ میں کر دیا۔ اسی طرح تکلیف دہ چیز، مثال کے طور پہ وضو خانے کے اندر آپ جاتے ہیں تو دیکھا کسی نے نسوار پھینکی ہے، کسی نے بلغم پھینکا ہوا ہے، کیسے بڑے بڑے لوگ نکال کے پھینک رہے ہوتے ہیں نا وضو خانے کے اندر، سارا گند آ کے مسجد کے اندر وضو خانے میں لوگ ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ بھی نیکی ہے، کوئی شخص اگر اس کو بھی دھو دے گا، صاف کر دے گا، تو یہ بھی ایک نیکی ہے کہ کسی کو کراہت سے بچانا، کسی کو جو ہے وہ ناپسند آنے والا منظر دیکھنے سے بچانا، یہ بھی ایک نیکی ہے۔
یہ نیکی بھی اگر کوئی کرے گا تو وہ اس کو بھی قیامت والے دن دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر کوئی رائے کے دانے کے برابر بھی اگر اس نے کوئی برائی کی ہوگی تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ یہ صورت بہت فضیلت والی صورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الزلزال نصف القرآن کے برابر ہے، یعنی اگر کوئی 2 مرتبہ سورہ زلزال پڑھے گا تو اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح سورہ اخلاص کے بارے میں آتا ہے یہ ثلث قرآن ہے، یعنی 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا پڑھنا یہ ایک قرآن کے برابر ثواب ہے۔ اور سورہ کافرون کے بارے میں آیا یہ ربع قرآن ہے، 4 مرتبہ اگر سورہ کافرون پڑھی جائے پورا قرآن کا ثواب ہے۔ سورۃ الزلزال گویا کہ اس فضیلت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ سورہ اخلاص سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے، کیونکہ سورہ اخلاص ثلث قرآن ہے اور سورۃ الزلزال نصف القرآن ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سورت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سورت کے اندر جس زلزلے کا ذکر ہے اس کی ہولناکی سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔